نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق اللہ العظیم۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ حضرات، تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں کو مطلع کر دوں کہ اس آیت کی تفسیر کافی لمبی ہے، تو اس آیت کی تفسیر کم سے کم 5 سے 6 پارٹ میں آئے گی۔ آپ حضرات اس کو 5 سے 6 پارٹ میں اچھی طرح سے سن پائیں گے۔ بنانے کو میں ایک پارٹ میں ہی بنا دوں لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور پھر جب آپ تک وہ پہنچے گی ہی نہیں تو پھر اس کا بنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ خیر، تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تفسیر: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور بنی آدم تم خاص طور پر اس احسان کو بھی یاد کرو کہ جس وقت ہم نے تمام فرشتوں کو تمہارے باپ کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا کہ سب مل کر آدم کو سجدہ کرو تاکہ تمہارے باپ کی فضیلت اور فوقیت عملی طور پر علی الاعلان ظاہر ہو جائے۔ بادشاہ جب کسی کو اپنا خلیفہ بناتا ہے تو ارکان دولت کو حکم دیتا ہے کہ اس کو نظریں پیش کریں اور فوج کو سلامی کا حکم دیتا ہے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اس خلیفہ کی فرما برداری کرنا ہوگی، تو سب سجدہ میں گر گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ تمام قرآن ان کی پیشانی پر لکھ دیا۔ رواہ ابن ابی حاتم و ابو الشیخ و ابن عساکر۔ غرض یہ کہ سب فرشتے حکم الہی بجا لائے اور سب نے آدم کو سجدہ کیا مگر ابلیس کہ اس نے حکم ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور اللہ کے علم میں وہ پہلے ہی سے کافروں میں تھا۔ اگرچہ ظہور اس کے کفر کا اب ہوا، اس لیے کہ حکم خداوندی کے امتثال سے انکار کرنا ایک کفر تو یہ ہوا، دوسرا کفر یہ کیا کہ حکم خداوندی کو خلاف حکمت اور خلاف مصلحت سمجھا، تیسرا کفر یہ کیا کہ اپنے تمرد اور سرکشی کو حکم خداوندی کے تعمیل سے بہتر سمجھا۔ میں نے سنا ہے کہ اس زمانے کے بعض ملحد شیاطین کو موحد اعظم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو خبیث ذات اپنے کو خداوند ذوالجلال کا ہم پلہ اور ہم رتبہ سمجھتی ہو وہ تو مشرک اعظم ہے۔ شیطان کو موحد اعظم کہنا یہ اس شخص کے نادان اعظم اور احمق اعظم ہونے کی روشن دلیل ہے۔ فائدہ: ابلیس اصل میں جنات سے ہے مگر ابتدا سے ملائکہ کے ساتھ اختلاط رکھتا تھا۔ فساد اور خون ریزی کی وجہ سے جب جنات کو زمین سے نکال کر جزائر و جبال میں منتشر کیا گیا تو ابلیس ان میں بہت بڑا عالم اور عابد تھا۔ فساد اور خون ریزی سے اپنے بے لوث ہونا ظاہر کیا تو فرشتوں کی سفارش سے بچ گیا اور فرشتوں میں رہنے کی اجازت ہوئی، مگر دل میں یہ طمع لگی رہی کہ کسی طرح زمین کی فرما برداری مجھ کو مل جائے، اور اس طمع میں خوب عبادت کرتا رہا۔ جب حضرت آدم کی خلافت کا وقت آیا اور تمام ملائک کو سجدہ کا حکم ہوا تو ابلیس اس وقت نا امید ہوا اور استکبار اور حسد نے اس کو حق جل شانہ کے مقابلے اور معارضہ پر آمادہ کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مطرود و رجیم و مردود ہوا۔ ابلیس اگرچہ ملائکہ میں سے نہیں، کما قال تعالی کان من الجن، اور تھا ابلیس جنات میں سے، مگر خطاب سجود میں بطبیعہ ملائکہ بالاولی داخل تھا۔ بادشاہ جب سپاہیوں کو حکم دیتا ہے تو سائس اور فراش بدرجہ اولی اس حکم کے مامور ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کہ شیطان کو علاوہ ملائک کے سجدہ کا کوئی صریح حکم کیا گیا ہو، جیسے ما منعنک الا تسجد اذ امرتک سے متبادر ہے، یعنی تجھ کو سجدہ کرنے سے کیا چیز مانع ہوئی جبکہ تجھ کو میں نے حکم دیا تھا۔ فائدہ: سجدہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک سجدہ عبادت یعنی کسی کو خدا اور معبود سمجھ کر سجدہ کرنا، اس قسم کا سجدہ تمام ملتوں میں کفر ہے اور شرک ہے۔ اس قسم کا سجدہ کسی ملت اور شریعت میں کسی وقت میں جائز نہیں رکھا گیا۔
دوسرا سجدہ تحیت و تکریم، یعنی بطور تعظیم کسی کے سامنے سر جھکانا، جیسے ابتدا ملاقات میں سلام کرتے ہیں، اسی طرح شرائع سابقہ میں بطور تسلیم یہ سجدہ تکریم مشروع تھا۔ شریعت محمدیہ نے اب اس کو بھی ممنوع اور حرام قرار دے دیا، جیسا کہ آیات قرآنیہ اور احادیث متواتر سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ دونوں سجدوں میں فرق اتنا ہے کہ سجدہ عبادت تو کفر ہے اور سجدہ تعظیم حرام ہے، یا یوں کہو کہ سجدہ عبادت شرک اور اعتقادی اور سجدہ تعظیمی شرک عملی ہے۔ تمام اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سجدہ عبادت نہ تھا، اس لیے کہ سجدہ عبادت سوائے خدا کے کسی کو کرنا کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کا حکم نہیں دیتا۔ یہ سجدہ تعظیم و سلام تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہوا۔ یہ مناظرہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الفوائد صفحہ 139 جلد نمبر 4 میں ذکر فرمایا ہے: اے خدا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اور آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے میں آدم سے بہتر ہوا۔ مگر اس کا یہ دعویٰ کہ آگ مٹی سے بہتر ہے بالکل غلط ہے، بلکہ عنصر ترابی کا عنصر ناری سے بہتر ہونا متعدد وجوہ اور دلائل سے ثابت ہے۔ نمبر 1، آگ بالطبع مفسد اور مہلک ہے۔ احراق اور اتلاف اس کا خاصہ ہے، بخلاف تراب کے کہ وہ نہ مہلک ہے اور نہ محرق۔ نمبر 2، آگ کی طبیعت ہی خفت اور حدث اور طیش سے بھری ہوئی ہے، بخلاف تراب کے کہ اس میں روزانت و وقار، سکون اور ثبات ہے۔ نمبر 3، زمین ہی حیوانات کے ارزاق و اقوات اور انسانوں کے لباس اور زینت اور تمام سامان معیشت کا معدن اور منبع ہے، بخلاف آگ کے کہ وہ ان تمام نفع رسانیوں سے بالکل بیگانہ ہے۔ نمبر 4، عنصر ترابی کے ہر حیوان کو ضرورت ہے، کوئی حیوان زمین سے مستغنی نہیں، بخلاف عنصر ناری کے وہ حوش بہائم تو اس سے بالکل مستغنی ہے۔ انسان بھی بعض اوقات آگ سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، زمین میں کسی شے کا اگر ایک تخم بھی ودیعت رکھ دیا جاتا ہے تو زمین ایک تخم کا مضاعفہ بنا کر واپس کر دیتی ہے۔ آگ میں جو کچھ بھی رکھا جائے جلا کر سب کو خاکستر بنا دے گی۔ نمبر 6، حق تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں بکثرت زمین اور زمین کے منافع کا ذکر فرمایا ہے کہ زمین کو ہم نے مہاد اور فراش بساط اور قرار حیاء اور اموات کا مادی اور ملجا بنایا۔ زندہ اس پر زندگی بسر کرتے ہیں اور مر کر اس میں دفن ہوتے ہیں، اور بار بار زمین اور زمین کے عجائب میں تفکر اور تدبر کا حکم دیا، بخلاف آگ کے کہ اکثر و بیشتر اس کو موقع عقاب و عذاب اور مقام تخویف و ترہیب میں ذکر فرمایا۔ صرف 2 جگہ یہ ارشاد فرمایا: تذکرہ و متاع للمقوین، کہ یہ آگ آخرت کی آگ کی یاد دہانی اور مسافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ نمبر 7، حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بار بار زمین کا منبع، برکات اور سرچشمہ ہونا بیان فرمایا، کما قال تعالیٰ: اَإِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ وَجَعَلَ فِیہا رَوَاسِیَ من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام۔ اس آیت میں برکت عامہ کا ذکر فرمایا، اور آیت ونجیناہ ولوطا إلی الأرض التي بارکنا فيها للعالمین، اور آیت وجعلنا بینہم وبین القری التي بارکنا فيها قرى ظاہرة، اور آیت ولسلیمان الريح عاصفة تجری بأمرہ إلی الأرض التي بارکنا فيها میں ان برکات کو ذکر فرمایا کہ جو زمین کے خاص خاص قطعوں کو حاصل ہے۔ بہرحال زمین برکات عامہ اور برکات خاصہ دونوں کا معدن اور منبع ہے، بخلاف آگ کے کہ وہ منبع برکات تو کیا ہوتی، اس کے برعکس وہ تو برکات کے مٹانے والی اور فنا کرنے والی ہے۔ نمبر 8، مساجد اور وہ بیوت کہ جن میں صبح و شام اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ہر وقت اس کی عبادت اور بندگی سے معمور رہتے ہیں، وہ سب زمین ہی پر واقع ہیں۔ تمام روئے زمین پر اگر سوائے
اس بیت حرام کے جس کو خدا نے مبارک اور ہدی للعالمین اور قیام للناس فرمایا ہے، اور کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ زمین کے شرف اور فضیلت کے لیے کافی اور وافی تھا۔ نمبر 9، جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں آگ ان کی خدمت کے لیے ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے تب آگ سلگائی جاتی ہے، ضرورت ختم ہوتے ہی آگ کو بجھا دیا جاتا ہے۔ آگ زمین کے لیے بمنزلہ ایک خادم کے ہے اور زمین بمنزلہ مخدوم کے ہے۔ علاوہ ازیں اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ناب تراب سے بہتر ہے تو تب بھی یہ استدلال فاسد ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شے کا مادہ دوسری شے کی مادہ سے مفضول اور کمتر ہو، مگر وہ شے بہیئت موجودہ دوسری شے سے افضل اور بہتر ہو۔ مثلاً انبیاء و مرسلین نطفہ اور علقہ سے پیدا کیے گئے اور ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے، مگر خدا عز و جل نے انبیاء و مرسلین کو ملائکہ مقربین پر فضیلت دی۔ آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا اور جبرائیل اور میکائیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر وزیر بنایا، اور ابوبکر و عمر کو زمین میں آپ کا وزیر اور مشیر بنایا۔ اور اگرچہ آدم کو ہم نے زمین کی خلافت اور اس کی عمارت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر سردست ہم نے ان کو حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، تاکہ بہشت کے محلات اور باغات اور چشموں اور نہروں کو دیکھ کر دنیا میں اس کا نمونہ قائم کر سکو، اور فقط سیر پر اکتفا نہ کرو بلکہ چند روز وہاں کی رہائش اختیار کرو، اور فی الحال اس کو وطن سکونت بناؤ تاکہ اس کی تعمیر کی کیفیت خوب ذہن نشیں ہو جائے۔ اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا اس لیے حکم دیا گیا کہ وہ بہشت کے محلوں کی آرائش اور ان کی زیب و زینت اور وہاں کی زیورات اور حریری لباس کو خوب غور سے دیکھ لیں اور سمجھ لیں، تاکہ دنیا کی عورتوں کو اس طریق پر چلا سکیں، اور کھاؤ تم اس بہشت سے خوب وسعت اور فراغت کے ساتھ جہاں سے چاہو، تاکہ تمام ماکولات اور مشروبات کے خواص اور آثار منافع اور مضار تم کو معلوم ہوں، اور پھر اس علم کے مطابق دنیا کے ماکولات و مشروبات میں تصرف کر سکو، اور زمین جو شجر اور ثمر تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان سے نفع اٹھا سکو، مگر باوجود اس عام اجازت کے بطور ابتلاء اور امتحان جس میں تمہارے لیے سراسر خیر ہی خیر ہے، ہم تم کو بعض چیزوں کے استعمال سے منع بھی کرتے ہیں تاکہ تم لذائذ اور مرغوبات کے خوگر نہ ہو جاؤ، اور وہ یہ کہ تم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ درخت کے تعین میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، کسی آیت یا حدیث صحیحہ سے ثابت نہیں کہ وہ کیا درخت تھا، گیہوں کا تھا کہ انجیر کا، زیتون کا تھا یا انگور کا۔ سلف اور خلف میں مشہور یہی ہے کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، اور اصل حقیقت خدا ہی کو معلوم ہے کہ وہ کیا درخت تھا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کا علم کچھ مفید اور نافع نہیں، اور اس کا جہل کچھ مضر نہیں۔ غرض یہ کہ تم کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آگے کا بیان اگلے پارٹ میں دیکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔